امریکی ایلیگیٹر نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ایک خوفناک دلدلی جانور کی تصویر، ہے نا؟ جیسے ڈائناسور کے زمانے سے سیدھا ہمارے وقت میں آ گیا ہو۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ تو یہی ہمارا بڑا سوال ہے، کیا ایلیگیٹر واقعی بس ایک خوفناک عفریت ہے؟ چلیں آج اس گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ اچھا، اس خوفناک امیج کو تھوڑا چیلنج کرتے ہیں۔ ایک نمبر سے شروع کرتے ہیں اور وہ نمبر ہے 5۔ جی ہاں، صرف 5۔ اتنی دہشت ناک شہرت کے باوجود امریکہ میں ایلیگیٹر کے حملوں سے سالانہ اوسطاً صرف 5 اموات ہوتی ہیں۔ یہ تو اس خوف سے بالکل میل نہیں کھاتا جو ہم ان سے محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ اور سنیں، اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ جانور ختم ہونے والے تھے، بالکل ناپید ہونے کے قریب۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ زبردست قسم کی کنزرویشن ایفرٹس ہوئیں اور انہوں نے ایسی شاندار واپسی کی کہ آج یہ ماحولیاتی بحالی کی ایک سکسیس سٹوری ہیں۔ تو چلیں اب اس پہلی چیز پر بات کرتے ہیں جو ایلیگیٹر کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل سکتی ہے، اور وہ ہے ان کی ذہانت۔ جی، ذہانت۔ دیکھیں، ہم سب یہی سوچتے تھے کہ اوزار استعمال کرنا تو بس پرائمیٹس جیسے بہت ایڈوانس جانوروں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نئی ریسرچ نے اس خیال کو بالکل الٹ دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ایلیگیٹرز شکار کرنے کے لیے باقاعدہ اوزان استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے کیسے ہیں؟ بھئی ان کی حکمت عملی کمال کی ہے۔ ایلیگیٹر کیا کرتا ہے کہ کچھ ٹہنیاں اپنی ناک پر رکھ کر پانی میں بالکل پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے۔ اب پرندے جنہیں اپنے گھونسلے کے لیے ٹہنیاں چاہیے وہ اسے دیکھتے ہیں اور لالچ میں آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں بس ایلیگیٹر اپنا کام کر جاتا ہے۔ اور یہ ذہانت صرف شکار کے لیے نہیں ہے، ان کی جو ملاپ کی رسومات ہیں وہ بھی بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ ہیں۔ نر ایلیگیٹر دہاڑتا ہے تو پانی میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اپنے سر سے پانی پر تھپڑ مارتے ہیں اور تو اور اپنے ساتھی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بلبلے بھی پھونکتے ہیں۔ شکار اور ذہانت سے ہٹ کر اب کہانی کا ایک بالکل ہی الگ اور شاید سب سے حیران کن پہلو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے ان کی فیملی لائف۔ جی، ایک بہت ہی نرم اور وقفی فیملی لائف۔ ایک بہت ہی دلچسپ بایولوجیکل فیکٹ ہے ان کے بارے میں۔ ان کے بچوں کی جنس کا فیصلہ انڈوں سے نہیں بلکہ گھونسلے کے ٹیمپریچر سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر ٹیمپریچر 34 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو تو زیادہ تر بچے نر ہوں گے، اور اگر 30 ڈگری کے آس پاس ہو تو زیادہ تر مادہ۔ اور ماں ایلیگیٹر کا کردار تو دیکھیں، وہ بہت محنت سے پودوں کا ایک گھونسلہ بناتی ہے اور پھر پورے 65 دن تک، جب تک انڈوں سے بچے نہیں نکلتے، اس کی حفاظت کرتی ہے، بالکل ایک چوکیدار کی طرح ہر وقت قریب رہتی ہے تاکہ کوئی شکاری پاس نہ آ سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو واقعی دل کو چھو جاتا ہے۔ جب بچے انڈوں سے نکلنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اندر سے ہی چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں سن کر ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے انہی طاقتور جبڑوں سے، جن سے وہ شکار کرتی ہے، ایک ایک بچے کو اتنی نرمی سے اٹھاتی ہے اور پانی تک لے جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیا، وہ 1 سال تک ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست لگن ہے۔ تو یہ صرف ایک ذہین شکاری اور اچھے والدین ہی نہیں ہیں، ان کا کردار اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پورے ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کے لیے کتنے اہم ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خاص کام کرتے ہیں۔ یہ ایلیگیٹر ہولز بناتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے تالاب کھودتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب خشک موسم آتا ہے اور باقی جگہوں پر پانی ختم ہو جاتا ہے تو ان گڑھوں میں پانی بچا رہتا ہے، اور یہ پانی مچھلیوں، پرندوں اور نہ جانے کتنے دوسرے جانوروں کے لیے زندگی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اپنے ماحول کے آرکیٹیکٹ یا انجینئر ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایپیکس پریڈیٹر ہیں، یعنی فوڈ چین میں سب سے اوپر، کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو شاید کسی کو معلوم نہ ہو وہ یہ ہے کہ یہ پھل بھی کھاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، انہیں انگور، ایلڈر بیری اور سٹرس فروٹس کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنے اڈیپٹیبل ہیں۔ تو اب جو تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے وہ اس پرانی خوفناک تصویر سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف ایک شکاری نہیں ہے، بلکہ ایک ذہین، ایک خیال رکھنے والا والدین اور اپنے پورے ایکو سسٹم کے لیے ایک انتہائی اہم مخلوق ہے۔ اچھا، جاتے جاتے ایک اور حیرت انگیز بات، ایلیگیٹرز ساری زندگی بڑھتے رہتے ہیں،
उनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। सोचें, एक बहुत बूढ़ा नर एलिगेटर 15 फुट से भी ज्यादा लंबा और 1000 पाउंड से भी ज्यादा वजनी हो सकता है। कितना बड़ा होगा वो? और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जिस तरह हमने एलिगेटर को गलत समझा, उस अफरीद के पीछे की कहानी कुछ और निकली, तो सोचने की बात यह है कि हमारी इस दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे अफरीद हैं जिन्हें शायद हमने कभी ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की।